السلام علیکم، ون بائی ون نیوز چینل کے ساتھ میں ہوں مریم منیر۔ اس ٹائم فیصل آباد کے مشہور اور مصروف علاقہ ضلع کچہری میں موجود ہوں، جہاں پر آج صبح ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ ہمارے ساتھ ون بائی ون نیوز کے سرپرست اعلیٰ سینئر ایڈوکیٹ چودھری اویس منور رندھاوا موجود ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں اور صبح کے وقوع کے بارے میں جانتے ہیں۔ جی سر۔ سب سے پہلے تو ون بائی ون کے لیے دعا گو ہوں کہ زیادہ سے زیادہ محنت کریں اور ترقی کریں۔ دوسرے نمبر پہ یہ آج وقوع نہیں ہے، آئے دن اس طرح کے وقوع ہو رہے ہیں کچہری میں، اور کچہری میں مین چیز ہوتی ہے کہ سیکورٹی۔ ہماری کچہری میں نہ تو ہمارے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب پین لیتے ہیں، نہ ہی ہمارے سی پی او صاحب پین لیتے ہیں، نہ ہی ہمارے آر پی او صاحب پین لیتے ہیں۔ اس جگہ پہ جا کے پورے ادارے کے لیے، پورے سب کے سب اداروں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ یہ جو کچہری میں اگر کوئی بندہ سیف نہیں ہے تو وہ کہاں پہ سیف ہو سکتا ہے، جہاں پہ ہر بندہ اپنی سیفٹی کے لیے آتا ہے، اور آئے دن کسی نہ کسی کے ساتھ اسی طرح زیادتی ہوتی ہے۔ ایک ایشو بنتے ہیں کچہری سے باہر۔ کچہری ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہر بندہ ہی سیف ہوتا ہے، 90% نہیں 100% سیف ہوتا ہے۔ وہاں پہ نہ ہم سکیئر ہیں، نہ آنے والا سائل سکیئر ہے۔ کوئی بھی ہمارے معاشرے میں بندہ سیفٹی کے لیے کچہری کو انٹرٹین کرواتا ہے، لیکن یہاں پہ موسٹلی یہی ہو رہا ہے کہ ہماری جو سیکورٹی ہے نا وہ بڑی ناقص ہے۔ اداروں کے لیے، سب اداروں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ نہ ہی ہمارے آئی جی صاحب اس کا نوٹس لیتے ہیں۔ آئے دن پوری ریجن میں، فیصل آباد ریجن میں کبھی جڑا والا میں مرڈر ہو جاتے ہیں، کبھی فیصل آباد میں اس طرح کے وقوع ہو جاتے ہیں، کبھی تاندریاں والا میں ہو جاتے ہیں، ریسنٹلی ایک سمندری میں مرڈر ہوا ہے، لیکن کوئی بھی کسی قسم کا بھی ادارہ پین نہیں لیتا۔ ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں، وہ نہیں پین لیتے۔ فار ایگزامپل ان کے لیے بھی لمحہ فکری ہے، وہ بھی اگر ان کی عزت ہے تو ہماری عزت ہے، لیکن ادارے کی عزت کے ساتھ ہی ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب ادارے کی عزت ہی نہیں بچ رہی تو ہم نے کہاں پہ جانا ہے؟ اب سی ایم صاحب ہیں جو ہمارے، وہ بھی اس کا نوٹس نہیں لیتے، آئی جی پنجاب صاحب ہیں وہ بھی اس کا نوٹس نہیں لیتے۔ اس سٹیج پہ میری ریکویسٹ ہے کہ کم سے کم جو یہاں پہ جس پرپس کے لیے بندے آتے ہیں ان کو سیف کیا جائے، ان کو سیکورٹی مہیا کی جائے، ان کی سیکورٹی کے لیے بہترین سے بہترین اقدامات کیے جائیں، لیکن افسوس ہے کہ ایسا کوئی چیز آنے والے وقت میں بھی نظر نہیں آ رہی۔ وقوع ہو جاتا ہے، فار ایگزامپل پارٹیاں یہاں پہ ہمارے پاس موسٹلی پارٹیاں 302 324 کی آتی ہیں، وہ آلریڈی پہلے ان کی لڑائیاں ہو چکی ہوتی ہیں۔ ہمارے پاس تو انہوں نے سیفٹی کے لیے آنا ہے، ان کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی بھی سٹیک پہ لگی ہوئی ہے۔ اس لیے میں ساری انتظامیہ سے، اپنے صدر سیکرٹری سے، اپنے فار ایگزامپل سی پی او آر پی او سے، اپنے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب سے، چیف جسٹس سے، سی ایم سے، آئی جی پنجاب سے اپیل کرتا ہوں کہ اس واقعہ کا نوٹس لیں، اور آئے دن اس طرح کے جو واقعہ ہو رہے ہیں ان کا اچھے طریقے سے نوٹس لے کر ان کا حل بھی نکالیں، نہ کہ نوٹس لیں۔ موسٹلی ہمارے ہاں نوٹس ہی لیے جاتے ہیں، حل کوئی نہیں ہے۔ آج تک کسی مسئلے کا بھی حل نہیں ہوا۔ آج تک موسٹلی فلانے چیز کا نوٹس لے لیا ہے، وہ نوٹس ہی رہتا ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے، دن گزرتا ہے، اگلے دن نیا وقوع ہو جاتا ہے، اس کا بھی نوٹس لے لیا ہے۔ نوٹس پہ نوٹس ہیں، کام کوئی نہیں ہو رہا۔ اس سٹیج پہ میری ریکویسٹ ہے ون بائی ون کے تھرو کہ خاص طور پہ ہر ایک کے لیے لمحہ فکری ہے۔ ون بائی ون بھی یہ ہمارے صحافی بھائی بھی دن رات یہاں پہ ہوتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں، ان کے کرائم، جتنے بھی کرائم رپورٹر ہیں وہ بھی یہاں پہ سارا دن رہتے ہیں، ان کی زندگی بھی سٹیک پہ ہے، لیکن کوئی بھی نہیں سوچتا۔ اس سٹیج پہ میری ریکویسٹ ہے کہ اس پہ سختی سے عمل درآمد کروایا جائے، سیکورٹی سخت کی جائے، اداروں کو تنبیہ کی جائے، کسی قسم کا اس پہ کمپرومائز نہ کیا جائے۔ جیسا کہ چودھری اویس منور رندھاوا نے یہ بتایا ہے کہ یہاں پہ چند قدم کے فاصلے پر سی پی او آفس، آر پی او آفس اور ڈی سی آفس موجود ہیں، جہاں پر پولیس کی بھاری نفری تعینات ہوتی ہے ہر وقت۔ اس کے باوجود بھی یہ واقعات رونما ہوتے ہیں۔ ان سے جانتے ہیں یہ واقعہ کہاں پیش آیا اور اس واقعات کے اصل حقائق سامنے کیا ہیں۔ جی سر۔ یہ بالکل سی پی او آفس کے بالکل فرنٹ پہ یہ سارا وقوع سامنے آیا جی۔ ایک راہگیر بھی اس میں زخمی ہوا ہے، 2 پارٹی کے بندے زخمی ہوئے ہیں جی۔ اور یہ دیکھیں آپ، یہاں پہ ڈولفن بھی ہے، یہاں پہ ایلیٹ والے بھی ہیں، یہاں پہ سارے لوگ دوسرے بھی موجود ہیں۔ سیکورٹی ہماری جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب کی سیکورٹی ہے وہ بھی موجود ہے، ہمارے جو سول کورٹس کی سیکورٹی ہے وہ بھی موجود ہے، اور سی پی او دفتر کی بھی سیکورٹی موجود ہے۔ اس جگہ پہ واقعہ ہو جانا ایسے ہی ہے جیسے سی پی او پہ کسی نے اٹیک کیا ہو،
اور CPO صاحب کو اس پہ سخت سے سخت ایکشن لینا چاہیے، کیونکہ اگر یہ ہیں تو ان کے ادارے کی عزت ہے. یہ کل کلاں آج یہ عوام ایک بندہ عام بندہ نہ سمجھے، عام شہری نہ سمجھیں. آپ بھی عام شہری ہیں، ہم بھی عام شہری ہیں، ہمارے ساتھ بھی یہ سارے وقوع رونما ہو سکتے ہیں. اگر اس حد تک کسی کو چھوٹ دے دی جائے گی تو کل کلاں ہم بھی ٹارگٹ ہو سکتے ہیں. اس لیے CPO صاحب کو سوچنا چاہیے کہ اگر ان کے دفتر کے سامنے اتنی سیکورٹی میں وقوع ہو جاتا ہے تو یہ کس لیے سارے ملازمین بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیں، اور اس کا کسی نہ کسی طریقے سے، میں پھر یہ کہتا ہوں CPO صاحب کو کہ اس کا حل نکالیں. یہ نہیں کہ صرف نوٹس لے لیا، اس کا حل نکلنا چاہیے، ہر طرح سے اس کا حل نکلنا چاہیے. میری ریکویسٹ ہے CPO صاحب سے. جی بالکل، یہاں پر سیکیورٹی ہائی الرٹ کرنے کے باوجود چند روز یہ کام ایسا ہی رہتا ہے. اس کے بعد پھر لوگ آتے ہیں، دن دہاڑے آ کر یہاں پر فائرنگ کر جاتے ہیں اور اپنا کام کر کے یہاں سے رفو چکر ہو جاتے ہیں. کوئی پکڑا نہیں جاتا. پولیس کی نفری ہونے کے باوجود بھی لوگ آتے ہیں اور اپنا کام کر جاتے ہیں. جیسا کہ حال ہی میں ستیانہ روڈ پر ایک واقعہ پیش آیا. پیشی پر آنے والے 5 افراد پر فائرنگ کی گئی، جن میں سے 2 افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے، جبکہ 3 جو ہیں انہیں طبی امداد کے بعد فوراً الائڈ ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا. ناظرین، سوالات تو بہت سے اٹھتے ہیں. تازہ ترین صورتحال بتائیں آپ کو. آج صبح پیش آنے والا فائرنگ کے واقعے کے بعد بھی CPO فیصل آباد عمر سعید ملک نے فوری نوٹس تو لے لیا، مگر اس کے باوجود ضلع کچہری میں سیکیورٹی کی صورتحال، پولیس اہلکار اپنی خوش گپیوں میں موجود ہیں. فوٹیج میں واضح دیکھا جا سکتا ہے پولیس اہلکار کسی افراد کی چیکنگ نہیں کر رہے اور یہی حادثے کا سبب بنتی ہیں. ضلع کچہری میں نہ تو وکلا محفوظ ہیں اور نہ ہی آنے والی شہری. یہ انتظامیہ کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کے ساتھ مجھے دے اجازت، اللہ نگہبان.